بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر آئے جس وقت غزوہ تبوک کے لیے لشکر تیار کیا گیا، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے پلٹ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نفلوں کو ایسے ہی پسند کرتا ہے جس طرح فرضوں کو پسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کی عزائمہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا فرض۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسان بن ثابت کے پاس سے گزرے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسجد میں آپ اشعار پڑھ رہے ہیں؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی جی ہاں، میں نے آپ سے بہتر کی موجودگی میں پڑھے ہیں۔ پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے ابو ہریرہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری طرف سے جواب دو اے اللہ احسان کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم جی ہاں۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے اور چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی عورتوں کے ذریعے پاک دامنی حاصل کرو، اپنے ماں باپ سے نیکی کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی۔ جس کو کسی مسلمان بھائی نے عذر پیش کیا تو اس نے اس کا عذر قبول نہیں کیا، وہ میرے حوض پر نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں کو فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی مقبولیت زمین والوں میں رکھی جاتی ہے۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے جبہ پہنا ہوا تھا جو زرد رنگ سے رنگا ہوا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے عمرہ کا احرام باندھا ہوا ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم کو گمان ہوا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا سائل کہاں ہے جو عمرے کے متعلق پوچھ رہا تھا؟ فرمایا اپنا جبہ اتار دو اور زرد رنگ کو دھو دو اور عمرے میں وہی کام کرو جو حج میں کیا جاتا ہے۔